السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم آن لائن میں خوش آمدید. اور ناظرین، ایک مرتبہ پھر عصمت خالہ اور ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ ہم سب نے اخبارات میں پڑھا ہے کہ ابھی آخری جو پیشی عافیہ کی ہوئی تھی کورٹ میں، تو وہاں کچھ اس نے گفتگو کی جج سے، لیکن ایکچولی اس نے کیا باتیں کی تھیں یہ ہم ڈاکٹر فوزیہ صدیقی سے دریافت کریں گے، اور پھر عصمت خالہ سے آخری ورڈز لیں گے کہ وہ قوم سے کیا کہنا چاہتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، کیا منظر تھا کورٹ کا، کیا پتہ چلا؟ مجھے جو عینی شاہدین ہے، ظاہر ہے میں تو رات بھر جاگتی رہی، 6 آورز لانگ وہ تھی، اور میں ساری میسیجز اور وہ جو بھی باہر نکلتا تھا اس سے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن. سب سے زیادہ مجھے یہ تھا کہ کورٹ میں کیا ہوا وہ تو وکیل بتا دیں گے، جو بحث ہوئی اور یہ ہوا، لیکن عافیہ نے کیا کہا، وہ کیسی تھی. سب سے پہلا تو میرا سوال تھا کیا وہ تھی کورٹ میں یا نہیں، وہ تھی تو وہ کیسی تھی اور کس حال میں تھی. تو مجھے جو وٹنسز تھے انہوں نے بیسکلی یہ کہا کہ جب یہ ہو رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے شی از ڈیلوژنل اینڈ دیٹ شی اسٹوڈ اپ، وہ ایک دم سے کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ یور آنر، اور بہت ہی شائستگی سے. اور جب اس نے کہا ہے تو پہلے تو جج نے کہا کہ آپ خاموش ہو، آپ وکیل سے کہا کہ اپنے کلائنٹ کو سنبھالیے. وکیل نے کہا میں کیا سنبھالوں. بیسکلی انہوں نے یہ بتایا کہ اس نے کہا کہ آئی ایم ناٹ کریزی، I have not hurt anybody and have no intention of doing so. I want to bring peace, justice and light to this world. And I am not against America. یہ اس نے کہا. اور پھر اس کے بعد جو ہے اس نے یہ کہا کہ سب یہودی بھی برے نہیں ہوتے. اس نے یہ بھی کہا کہ I am not against Israel, I am not against America, I am not against any religion. اور یہ ہم مسلمانوں کا ہے، ہم تو کسی مذہب I am a Muslim, I am a Muslim. And I believe in peace. بالکل ٹھیک ہے. And اس نے اس کے بعد یہ کہا کہ I'm an educated woman and I know what is going on and maybe I can help in creating peace. Doesn't everyone want peace? تو اس کو جج نے کہا یہ ڈیلوژنل ہے، قید میں بیٹھی ہے، کیا کر لے گی پیس کے لیے. اس کے بعد جو ہے خاموشی ایک دم سے طاری ہوئی اور اس نے کہا، اس نے ایک دم جج صاحب کو مخاطب کر کے اور اس نے یہ کہا کہ جج نے یہ کہا کہ یس I am on your side and I believe in the presumption of innocence. چونکہ اس سے پہلے ہم نے بہت یہاں پہ شور مچایا تھا نا کہ یہ جج صاحب جو ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ guilty and not allowed to prove innocence. عافیہ کے معاملے میں تو یہ سلوگن ہے. تو جج نے اس چیز کو کلیریفائی کیا. تو اس نے یہ کہا کہ if you believe in my innocence, so why did you, it is your orders, your use of force orders, they showed me the orders that they stripped me and they made me, and look what they did, and they tortured me and they torture me every day and they stripped me naked. And then she turned اور اس نے جو ہے سب لوگوں کو مخاطب کر کے اور اس نے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا قرآن کا وہ کیا اور اس نے جج کو دوبارہ مخاطب کر کے کیا کہ these are your orders and that is why I do not believe in your system or your court and I do not believe in this courtroom. لیکن جو مزے کی بات جو لوگوں نے کہا کہ اوور آل جو لوگ جتنے سب موجود تھے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ایک سمپتھیٹک ایٹیٹیوڈ تھا. there was nothing اس طرح کی وہ. اور جج پہ ایسا سکتا تھا اور جو پروسیکیوٹر تھا نہیں تو وہ تو ایک ایک بات پہ آبجیکشن کرتے ہیں نا کہ اس کو رول آؤٹ کریں. یہ ایک صدقہ ایک ایسا طاری تھا، خاموشی سی کہ ایک وہ جب بول رہی تھی تو سب نے کہا کہ کوئی انٹرپٹ نہیں کیا. she said her piece and then she just sat down. عصمت خالہ، پوری قوم آپ کو اس نے سنا اور ابھی بھی سن رہی ہے، کچھ کہنا چاہیں گی اپنے مسلمان بھائیوں سے، عالم اسلام سے؟ میں جس گھر میں بیٹھ کر آپ سے انٹرویو کر رہا ہوں اسی گھر میں عافیہ آپ کے سامنے نگاہوں کے سامنے رہتی تھی اور اس گھر میں اس کی خوشبو بسی ہوئی ہے اور ماں سے کبھی بھی اس کی اولاد کی خوشبو کوئی نہیں چھین سکتا، نہ اولاد سے اور نہ ماں سے. کیا کہنا چاہیں گی اپنے مسلمان بھائیوں سے؟ بیٹا مجھے تو تمہیں دیکھ کے وہ بچپن کی یاد آ جاتی ہے. تو سب لوگ یہی کہتے تھے کہ جس کوئی بھی مقابلہ ہو، تقریری ہو، کوئی بھی ہو، اگر عامر جا رہا ہے لڑکوں کے اس میں تو پھر بھول جاؤ فرسٹ پرائز، اور جو عافیہ جا رہی ہے تو اب سب بھول جاؤ فرسٹ پرائز. جہاں یہ دونوں چلے جائیں کوئی دوسرا لے ہی نہیں سکتا تھا. اور جب یہ لے کے آتے تھے تو اتنی میں خوش ہوتی تھی. ان کی امی میرے پاس بیٹھی ہوتی تھیں، وہ منظر میں ابھی بھی یاد کر. آج تم بیٹھے ہوئے ہو لیکن میں کہہ رہی ہوں آج بس عافیہ کی کمی ہے اور تمہاری امی کی کمی. بس کیا بتائیں وہ جذبات تمہیں دیکھ کے مجھے آج میں بیان نہیں کر سکتی. بہرحال تو بیٹا اب تو عافیہ کی یہ حالت ہے
کہ تم نے سن لیا اور فیصلہ کرنے والوں کے خیالات بھی سن لیے. یہ ضرور ہے کہ جو مجھے فون کیا رات کے 3 بجے، یہ واش روم میں تھی تو وہ فون میں نے اٹھا لیا تھا امریکہ سے. تو انہوں نے یہ کہا کہ آج میں مسلمان ہوا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ میں نے یہ سنا تھا کہ ایک مومن 100 لوگوں پہ حاوی ہوتا ہے، لیکن آج میں نے دیکھا تو شاید ایک مومن پورے عالم اسلام پہ حاوی تھا. کہ جو اس کی تقریر تھی، جج نے بھی کہا، سب نے کہا کہ اس قدر عالمانہ اور لگتا تھا کہ قابل ترین دنیا کی عورت بولیں. تو انہوں نے کہا کہ میں آج مسلمان ہوا ہوں، اس لڑکی نے آپ کی بیٹی نے مجھے آج مسلمان کیا ہے. اور نہ جانے کتنے وہاں مسلمان ہوئے ہوں گے دل سے، کیونکہ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے. اور وہاں جو امریکن خواتین تھیں وہ زار و قطار ہو رہی تھیں. اور اب عالم اسلام سے اپیل کرتی ہوں، میں پاکستان سے تو کرتی ہوں، وہ تو اس کی دیکھیے وہ 15 سال امریکہ میں رہی سب، لیکن نہ گرین کارڈ اس کے پاس ہے اور نہ نیشنلٹی اس کے پاس ہے. اس کے پاس صرف پاکستانی، اس کا صرف پاکستانی میں رکھوں گی پاسپورٹ پاکستان. یہاں تو بعض وزراء ایسے ہیں جن کے پاس نیشنلٹی وہاں کی ہے. جی ہاں، یہ اب ان کے اوپر فرض ہے اسلام کی روح سے. میں نہیں کہہ رہی، جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور میرے خیال سے اب تو یہ قرآن کی اور عظمت جی اور جی. بے اب تو انہوں نے جو قرآن ہوئی کی ہے. چیلنج کر دیا. قرآن میری بچی یہ کے اور یہ نئی پیروں بات- پہ قرآن رکھا ہے. نعوذ باللہ. یہ نئی بات نہیں ہے. نعوذ باللہ. انہوں نے اور مسلمانوں کے ساتھ اسی طرح گوانتانامو بے میں یہی جی کیا انہوں نے. قرآن بالکل. ٹوائلٹ میں رکھ دیے تھے قرآن حکیم. اور ہماری سادگی دیکھیے عصمت خالہ کہ جس شخص نے گوانتانامو بے میں قرآن پاک کے اوراق پھاڑ کر نعوذ باللہ اسے فلش میں بھایا، ہم اسی جنرل ہڈ کو یہاں پر ڈیفینس اٹیچی لگا رہے تھے. لا حول یہ ہماری ان کی غلامی میں ہم کتنے بچھے چلے جاتے ہیں کہ ہم بہرحال. بہت شکریہ عصمت خالہ ہم سے گفتگو کرنے کا. ڈاکٹر فوزیہ صدیقی آپ کا بھی. اور ظاہر ہے کہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہن کو، ہماری ملک کی بیٹی کو، عالم اسلام کی دختر کو بہت جلد واپس اپنے گھر لے کر آئے. ہم سب دعا گو ہیں اور یقیناً آپ سب لوگ بھی ناظرین اس وقت دعا کر رہے ہوں گے. بس دکھ اس بات کا ہے کہ عافیہ صدیقی امریکہ کی قید میں ہے. اگر عافیہ صدیقی طالبان کی قید میں ہوتی اور اگر اس کا نام چاند بی بی ہوتا اور اگر اسے کوڑے پڑ رہے ہوتے، جو کہ ویڈیو جعلی ہے یا اصلی جس کے بارے میں اب تک نہیں پتہ چلا ہے، تو سمر من اللہ ہی بتا سکتی ہیں. لیکن اس ویڈیو کے بعد جو طوفان کھڑا ہوا اور ساری تنظیمیں باہر نکل آئیں، بڑی بڑی ریلیاں نکلیں، بہت جلسے ہوئے، اور بس کسی طرح سے چاند بی بی کے جسم پر پڑنے والے کوڑوں کا حساب لے لیا جائے. کاش کہ ڈاکٹر عافیہ بھی چاند بی بی ہوتی، سکنہ سوات، اور وہ امریکہ کی قید میں نہ ہوتی. کیونکہ امریکہ کی قید میں ہونا کوئی بڑی بات تھوڑی ہے. بڑی بات تو طالبان کی قید میں ہونا ہے. بڑی بات تو سوات میں کوڑے کھانا ہے. بڑی بات تو کوڑے کھانے کے بعد آرام سے اٹھ کر چلے جانا ہے. بڑی بات تو اس ویڈیو کا منظر عام پر آنا ہے. تو تبھی جو بڑی این جی اوز ہوتی ہیں ان کی توجہ وہاں پر جاتی ہے. جب تک کوئی طالبان کی قید میں نہ ہو مزہ نہیں آتا. امریکہ کی قید کوئی قید ہوتی ہے؟ امریکہ تو اپنے لوگ ہیں، امریکنز تو اپنے آقا ہیں بھائی. آقاؤں کی قید میں تو غلام ہوا ہی کرتے ہیں. اس میں اتنی گھبرانے کی کیا بات ہے، پریشانی کی کیا بات ہے؟ تو کاش کہ ہماری عافیہ چاند بی بی ہوتی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اس کے ساتھ ہی عالم آن لائن سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. اگر کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو اپنے رب کے حضور توبہ کا خواستگار ہوں. بہت اجر دے اللہ اس کی. آمین ثم آمین. اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.